السلام علیکم ناظرین، آج جس کتاب کا ہم تعارف پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے پسنداز لوگوں کی کہانیاں۔ پسنداز لوگوں کی کہانیاں سرائیکی زبان میں لکھے جانے والے افسانوں کے تراجم ہیں جو کہ طارق نعیم صاحب نے کیے ہیں۔ تھوڑا سا میں اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ کتاب پسنداز لوگوں کی کہانیاں، تراجم طارق نعیم، ناشر عکاس پبلیکیشنز اسلام آباد، فون نمبر 05144428835 اور قیمت اس کی 500 روپے رکھی گئی ہے۔ رابطے کے لیے نمبر دیا گیا ہے 0300-984-1259۔ بھلا دیے گئے تخلیق کاروں کے نام۔ اس کتاب میں طارق نعیم صاحب نے جن افسانوں کے تراجم کیے ہیں وہ سرائیکی زبان کے بہت ہی بڑے اور نامور لوگوں کے لکھے گئے افسانے ہیں۔ وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس کس کے ہیں اور کن ناموں سے ہے۔ سب سے پہلے تو محمد شاہد حمید صاحب نے اس پر تبصرہ کیا ہے، شاعر طارق نعیم اور سرائیکی افسانہ، جس میں سے ہم آپ کو ایک اقتباس پڑھ کے سنائیں گے۔ افسانہ ہے جی پار اتارنے والے انوار احمد، درداں دی ماری دلڑی علیل ہے، انوار احمد کا لکھا گیا افسانہ۔ کی جانا میں کون پروین ملک، ہرو یوں ہی بہتی رہے پروین ملک، چپ کا پہرا پروین ملک، ساری عمر سفر میں گزری مسرت کلانچوی، وہ صورت سے ہی سچا تھا احسن واگھا، نروان احسن واگھا، ٹیڑھی چارپائی نصیر شاہ، دل کا نور نصیر شاہ، جلتے سائے ظفر لاشاری، رسموں کے قیدی ظفر لشاری، اندر والا چہرہ قاسم جلال، پکی گرہیں حبیب فائق، روحی روپ انوکھے خواب، حبیب فائق، مالک سے محبت شاہین ملک، قتل ہونا ہے تو بیٹھو رسول بخش پلیجو، جنت حور قصور حفیظ خان، منشا اور میاں منشا حفیظ خان، ایک اور بھنور گرداب میں حفیظ خان، ڈھیریاں ملک مہر علی، ایک سونو قاصر فریدی، گھاگر بیل ملک عبداللہ عرفان۔ ناظرین، یہ تھوڑا سا تعارف میں طارق نعیم صاحب کا کر دوں کہ طارق نعیم صاحب ملتان کے ایک پسماندہ علاقے موضع پیر تنو میں چاکوڑے والا کے مقام پر پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول مخدوم عالی ملتان سے حاصل کی، اور اس کے بعد SE کالج بہاولپور سے BA کیا، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MA اردو ادب کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد اسلام آباد آ گئے، یہاں 15 سال تک نیشنل بک فاؤنڈیشن میں عہد ساز شاعر احمد فراز کے پبلک ریلیشن آفیسر کے طور پر کام کیا۔ فاؤنڈیشن کے رسالے ماہنامہ کتاب کے ایڈیٹر بھی رہے۔ آج کل ایوان سر سید میں ڈائریکٹر میڈیا کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی 5 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں سرخ گلابوں کے موسم میں، دیے میں جلتی رات، رکی ہوئی شاموں کی راہداریاں، علی گڑھ کا سپاہی اور پسنداز لوگوں کی کہانیاں بھی شامل ہیں۔ 1985 میں انہیں پاکستان یوتھ لیگ کی طرف سے بہترین نوجوان اہل قلم کا ایوارڈ دیا گیا۔ 2000 میں ان کے شعری مجموعے دیے میں جلتی رات پر پروین شاکر عکس خوشبو ایوارڈ سے نوازا گیا، اور اس کے علاوہ سہ ماہی عکاس کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ 1985-86 میں سیکٹری حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ روزنامہ جنگ اور نوائے وقت اسلام آباد میں مختلف ادبی موضوعات پر لکھتے بھی رہتے ہیں۔
ناظرین، اس کتاب پر چونکہ ہم تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں تو خود نہیں ہیں، لیکن ہم یہاں پر محمد حمید شاہد صاحب کا جو تبصرہ ہے اس کتاب پر، وہاں سے ایک اقتباس آپ کو سناتے ہیں۔ محترم محمد حمید شاہد لکھتے ہیں کہ سرائکی افسانے کی اشاعتی تاریخ بہت قدیم نہیں ہے کہ بعض روایات کے مطابق اس زبان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ 1976 میں شائع ہوا تھا۔ میرا اشارہ قاسم جلال کے چھوٹے سے مجموعے ہنجواں تے ہیرے کی طرف ہے، تاہم یہ کہنا کہ کہانی کہنے کی روایت بھی اسی وسیب میں اتنی پرانی ہے جتنا یہ مجموعہ، تو یوں ہے کہ ایسا کہنا بھی خلاف واقعہ ہوگا۔ سرائکی وسیب اور سرائکی زبان جتنی قدیم ہے، اس میں کہانی کہنے کی روایت بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ اس زبان کی قدامت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ تحقیق کے مطابق لفظ سرائکی کا ماخذ سنسکرت کا لفظ سووریا ہے، جو دراصل قدیم ہند کی ایسی ریاست کا نام تھا جس کا مہابھارت میں ذکر بھی موجود ہے۔ سنسکرت کا یہ لفظ بدلتے بدلتے موجودہ سرائکی ہوا ہو یا قدیم سندھی لفظ سرو سرائکی میں ڈھلا ہو، ہر دو صورتوں میں بات اتنی ہی نہیں رہتی جتنی چھپے ہوئے سرائکی افسانے کی کتاب نہیں ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو سرائکی کو پنجاب کی ذیل میں رکھتے ہیں اور اسے پنجابی سے ملتے جلتے جملوں کی ساخت اور لفظیات کی وجہ سے پنجابی ہی کا ایک لہجہ گردانتے ہیں، وہ بھی اس امر کے قائل ہیں کہ یہ لہجہ پنجابی کے دیگر لہجوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ میٹھا، رسیلا اور من مو لینے والا ہے۔ پھر اس لہجے کا صوفیاء کی زمین سے تعلق اتنا گہرا اور دیرینہ ہے کہ وہ سارے بھید جو تصوف کی عطا ہیں سرائکی کا حصہ ہو گئے ہیں۔ طارق نعیم کے یہ تراجم پڑھ کر یوں اچھا لگا کہ اس میٹھی اور بھید بھری زبان میں لکھی ہوئی کہانیوں کو اس نے اردو زبان میں منتقل کرتے ہوئے سرائکی کے اپنے مزاج کو بھی مقدور بھر قائم رکھنے اور کرداروں کی نفسیات کو سمجھ کر انہیں اردو زبان کا حصہ بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ طارق نعیم نے سرائکی سے اردو میں جو افسانے منتقل کیے ہیں، ان میں ڈاکٹر انوار احمد کے 2 افسانے پار اتارنے والے، درداں دی ماری، دلڑی علیلے، پروین ملک کے 3 افسانے کی جانا میں کون، ہرو یوں ہی بہتی رہے، مسرت کلانچوی کا ایک افسانہ ساری عمر سفر میں گزری، احسن واگا کے 2 افسانے وہ صورت سے ہی سچا تھا، نروان، نصیر شاہ کے 2 افسانے دل کا نور، چارپائی کا ٹیڑھ، ظفر لشاری کے 2 افسانے جھلتے سائے، رسموں کے قیدی، قاسم جلال کا ایک افسانہ اندر والا چہرہ، حبیب فائق کے 2 افسانے پکی گرہیں، روحی روپ انوکھے خواب، شاہین ملک کا ایک افسانہ مالک سے محبت، رسول بخش پلیجو کا ایک افسانہ قتل ہونا ہے تو بیٹھو، حفیظ خان کے 3 افسانے جنت حور قصور، منشا اور میاں منشا، ایک اور بھنور گرداب میں، ملک مہر علی کا ایک افسانہ ڈھیریاں، قاصر فریدی کا ایک افسانہ 109 اور ملک عبداللہ عرفان کا ایک افسانہ گھاگر بیل، کل ملا کر 23 افسانے شامل ہیں۔ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالعموم سرائکی، ملتانی، ڈیرے والی، ریاستی اور تھلوچی وسیب سمجھے جانے والے علاقوں کے لکھنے والوں کے علاوہ جہاں اور جس علاقے کے رہنے والوں نے بھی سرائکی کے مزاج کو قبول کر کے پنجابی زبان کے ماجی لہجے سے انحراف کیا، وہ بھی طارق نعیم کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس کی عمدہ مثالیں رسول بخش پلیجو، نصیر شاہ، ملک مہر علی اور پروین ملک کے افسانے ہیں۔ یہ افسانے مختلف اوقات میں ترجمہ ہوتے رہے اور کئی برسوں بعد ایک کتاب میں مجتمع ہو رہے ہیں تو سرائکی افسانے کا بھی روشن چہرہ بنا رہے ہیں۔ امید کی جانی چاہیے کہ منتخب سرائکی افسانوں کا یہ مجموعہ اردو پڑھنے والوں میں نہ صرف مقبول ہوگا، سرائکی افسانے کی بہتر تفہیم میں بھی مددگار ہوگا۔ محمد حمید شاہد۔ ناظرین، یہ کتاب پسنداز لوگوں کی کہانیاں، اس کا مختصر سا تعارف ہم نے پیش کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تعارف پسند آیا ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کوئی
ادب کی دنیا سے تعلق رکھنے والا تو ہوں نہیں، لیکن چاہتا یہ ضرور ہوں کہ یہ کتابوں کا تعارف آپ سے ہو جائے اور آپ کو ان کے بارے میں بنیادی معلومات مل سکیں۔ جو لوگ افسانے پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین کتاب ثابت ہو سکتی ہے۔ جلدی کسی اور کتاب کے تعارف کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے۔ بہت شکریہ جی۔